بہنیں لگ رہی ہے سمجھ؟ شاباش. یہ میں آپ کی زبان میں اور اس کلام کو جس زبان میں لکھا گیا ہے، یہ ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری خاطر یہ کلام اردو میں لکھا گیا، ورنہ یہ عبرانی میں تھا تو اس وقت لوگ پڑھتے تھے تو یہ خدا کے لوگوں نے اس کو اس طرح اردو میں لکھ دیا. ہاں جی دیکھیں جی، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 40 سے لے کر 42 آیت تک پڑھیں. اونچی آواز سے پڑھیں. ان دنوں میں جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیا، ایک شمع اس سے کہا، ہم کو کرسطس یعنی مسیح مل گیا. وہ اسے یسوع کے پاس لایا. یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمع ہے، تو کیفا یعنی پترس کہلائے گا. حیدرآبادی پادری صاحب، یہ خدا کے کلام میں ابھی جو بیٹی نے پڑھا، آپ نے جب پڑھا جاتا تو غور سے سنیں. میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا. ان دنوں میں سے جو یوحنا کی بابت سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پترس کا بھائی اندریاس تھا، اور اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم کو خرطیس مل گیا، یعنی کہ مسیح مل گیا. وہ اسے یسوع کے پاس لایا. کس کے پاس لایا؟ کون لے کر آیا؟ اس کا چھوٹا بھائی. اس کا نام کیا تھا؟ یہ بیٹا میرے طرف لے کے جب جہاں پر بیٹھتے ہو تو پھر دھیان کلام میں رکھو، اپنے بچوں کو بھی سنبھالو اور دھیان رکھو. تو خدا کے کلام میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے بھائی اندریاس نے اپنے بھائی شمعون کو، پترس تو بعد میں اس کا نام رکھا گیا نا، تو شمعون کو دعوت دی، جا کر مل کر کہا کہ ہمیں یسوع مل گیا، خدا کا بیٹا مل گیا، وہ خرطیس جو دنیا میں آنے والا تھا. تو بھائی نے اپنے بھائی کو کیا کیا؟ دعوت دی، بلایا، تاکہ زندگی کا مالک آ گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ مل جائیں. کیونکہ یہ لوگ پہلے یوحنا کا کلام سنتے تھے، یوحنا مسیح سے پہلے آ چکا تھا، تو یہ اس کا کلام سنتے تھے اور وہ یسوع مسیح کی ترتیب دیتا تھا. وہ کہتا تھا میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تم کو روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا، کیونکہ اس کا چھاپ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ اس کا کلام سنتے تھے، بپتسمہ لیتے تھے. لیکن جب یسوع آیا تو یسوع نے ان کے سامنے جب چل رہا تھا، جا رہا تھا، تو انہوں نے اس وقت دیکھا کہ یسوع جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ پترس کو ملتا وہ اندریاس اور ناتانیل اور دوسرا فلپس ان سے ملا. تو جب اندریاس سے ملا تو اندریاس نے اپنے بھائی کو دعوت دی. اپنے بھائی لکھا کہ وہ سگا اس کا بھائی تھا، سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم کو خرطیس یعنی مسیح مل گیا ہے. وہ اسے یسوع کے پاس، اس کے پاس لایا. تو یہ بھائی نے ایسا کیا کہ جب یہ آپ نے آپ کے سامنے، یہ میں آپ کو پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں جمعے کو جب صبح 3:30 بجے دعا کر رہا، میں صبح دعا کرتا ہوں، تو دعا کر رہا تھا تو اس وقت یہ میرے ساتھ باتیں ہوئی. تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے والدین نے میرا نام پترس رکھا تھا. تو جب برا بھلا کہنا پڑتا تھا بچوں کو تو میری والدہ نے کہا اس کا نام، بابو جی سے کہا کہ بیٹے کا نام تبدیل کر دو، کیونکہ کتابی نام پترس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام مشتاق رکھ دو. ہم کبھی کبھار برا بھلا بولتے ہیں تو پترس نام بہت اونچا نام ہے، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. تو اس وقت مجھے جب دعا کر رہا تو مجھے بات یاد آئی کہ یہ بھائی نے، یہ باسر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم نے کام یہ شروع کیا. بات تو ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم مل جل کر خداوند کی خدمت کریں. تو میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے
لوگوں میں آیا ہے اور اپنے لوگوں میں کام کرتا ہے. مہربانی جی بیٹھ جائیں. تو اگر ہم دیکھیں زبور کی کتاب، ذرا حوالے زیادہ ہیں، ذرا پڑھتے جائیں صاحب صاحب. زبور کی کتاب باب نمبر 139 13ویں اور 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا. داؤد کہہ رہا ہے خدا سے، میرے دل کو تو نے بنایا. کس نے بنایا جی؟ ہم سب کو کس نے بنایا؟ خدا نے. اور جو کچھ ہماری آنکھیں، ہمارا دل، سب کچھ جو کچھ یہ خدا نے ترتیب دی ہے. میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا اور تیرے کام حیرت انگیز ہے. میرا دل اسے خوب جانتا ہے. خدا کا بندہ داؤد خدا کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں صورت پکڑی اور اس نے مجھے اپنے عجیب طریقے سے بنایا. میں یہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بتایا کہ اندریاس نے پہلے اپنے سگے بھائی کو بنایا اس لیے کہ خدا کا کام ہو. وہ جانتا تھا اپنے بھائی کو کہ بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ خداوند کے ساتھ مل کر خدمت کرے، کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. ایک اور حوالہ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 10 باب اس کی پہلی 4 آیتیں دیکھیں گے. خدا جلدی دیکھیں گے متی کی انجیل. آج والے آپ کو بہت آمین. پہلے جو شگیرت تھے یسوع مسیح کے، وہ شمعون پطرس اور اندریاس تھے. انہوں نے خدا کے کلام کی لوگوں کے سامنے شہرت مچائی.